اربعین ایک خاص گلوبل اختیار کر گیا. آپ دیکھیں 25 ملین، 21 ملین سے 25 ملین، 25 سے 27 ملین، اور عراقی ہیں، عرب ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، تب پوری دنیا سے. شیعہ ہیں، نہیں بھی شیعہ بھی نہیں، اہل سنت ہیں، دوسرے مراکز میں، حتیٰ مسلمان نہیں بھی، مسیحی ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں. میں یہی سوال ہوگا کہ اگر اس کی آیا تاریخی پہلو بھی ہے، آیا اس کی کوئی پیچھے ایک خاص تاریخ ہے، کوئی پیچھے سابقہ ہے، یا یہ ایسے ہی شروع ہو گیا اور یہ میڈیا نے ایک خاص ماحول بنا کے اس کی پوری ہائپ بنا دیا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک تاریخی یا یوں کہوں ایک اتفاق ہو چکا ہے یا ایک کو انسیڈنس ہے درست کہ اچانک بس لوگوں کے احساسات ابھر آئے اور سب کربلا جانے لگے. نہیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. یعنی انبیاء کی تاریخ جو ہے اس کو سمجھے بغیر ہم اربعین کو نہیں سمجھ پائیں قطعاً گے. نہیں سمجھ سکتے. اللہ اکبر. البتہ اگر ہم اپنی نگاہ کو قیامت تک پہنچائیں تو ظہور آخری ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے. ظہور کے بعد بھی ہے. ظہور کے بعد رجعت بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا، اور قیامت وہ سلسلہ ہے جس میں یہ تاریخ اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور بشریت اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے. اب اگر اربعین کو ہم یہاں پر بیچ میں لائیں تو اربعین وہ ایونٹ ہے، وہ واقعہ ہے انبیاء علیہ السلام کو آخری وسیع ختمی یعنی امام مہدی علیہ السلام تک متصل کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے نہ فقط تا ظہور کے بعد بھی آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام شہید ہوں گے بعد الظہور، تو سب سے پہلی شخصیت جو رجعت میں آئے گی اور جو امام زمانہ علیہ السلام کا کفن اور دفن اور وہ تمام مراسم انجام لے گی، اور بعد میں جس کو امامت ملے گی آفٹر امام زمانہ، وہ خود امام حسین علیہ السلام. اللہ عجیب تخت ہو جائے گا یہ تو. عاشقوں کا وہ قبلہ روضۂ باب اللہ، سوئے حرم یوں ہی بڑھتے رہے، دل میں یوں عشق لیے چلتے رہے، رکنے نہ پائے جو آئے یہاں، چلتا رہے یوں ہی قافلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. ناظرین، ان ایام کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں، تمام علماء، تمام مراجین، تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. ناظرین، جیسے جانتے ہیں کہ یہ ایام اللہ ہیں، خداوند متعال نے یہ ایام منانے کا حکم جو دیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان ایام میں انسان بہت سے جو خدا نے علامتیں بھیجی ہیں، بہت سے جو اولیاء بھیجے ہیں، بہت سے جو زمان ہمارے لیے حتیٰ ایک ایسا معین کر کے ہمارے لیے ایک اسوہ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو مزین کریں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، حتیٰ اس کے اندر اپنے آپ کو آئینہ کے طور پہ دیکھیں، یہ کہ آئینہ ہے، اس کے اندر خود اپنی شخصیت کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سی چیزوں کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں ضعف ہے، ہمارے معاشرے میں فلاں ضعف ہے، ہمارے خانوادگی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں یہ مسائل ہیں، اور انسان ان چیزوں کو ان آئینوں میں، ان اسووں میں دیکھ کے مزین کرتا ہے، ان کو برطرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے. یہ سیریز جو آغاز کی ہے ہم نے 1 صفر سے 20 صفر تک آپ کے ہمراہ رہیں گے، سفر اربعین، سفر عشق اربعین. اسی حوالے سے یہ سفر کب سٹارٹ ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آیا یہ ابھی سے کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہو گیا اور گلوبل اختیار
ایک رنگ اختیار کر گیا، یا نہ اس کا پیچھے کوئی خاص منبع ہے، ایک خاص پیچھے اہمیت ہے؟ اس والے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ خانی صاحب۔ السلام علیکم آقا، علیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، تعزیت عرض کرتے ہیں ان ایام کی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ان ایام میں وہ چیز حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو چیز خدا نے رمز ان ایام میں رکھی ہے۔ الہی آمین۔ آغا صاحب، اکثر ہم خصوصاً ان آخری کچھ سالوں میں، خصوصاً جب یہ میڈیا کا خصوصاً زمانہ آیا ہے، تو اربعین ایک خاص گلوبل اختیار کر گیا۔ آپ دیکھیں 25 ملین، 21 ملین سے 25 ملین، 25 سے 27 ملین، اور ابھی تو لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا میرے خود جو سابقہ سفر تھے اربعین کے، تو اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ مثلا عراقی ہیں، عرب ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، تب پوری دنیا سے شیعہ ہیں، نہیں بھی شیعہ بھی نہیں، اہل سنت ہیں، دوسرے مناظر میں، حتیٰ مسلمان نہیں بھی، مسیحی ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، اپنا خاص اربعین کا رنگ ہے اس کے مستفید ہوتے ہیں۔ میں یہی سوال ہوگا کہ اگر اس کی آیا تاریخی پہلو بھی ہے، آیا اس کی کوئی پیچھے ایک خاص تاریخ ہے، کوئی پیچھے سابقہ ہے، یا یہ ایسے ہی شروع ہو گیا اور یہ میڈیا نے ایک خاص ماحول بنا کے اس کی پوری ہائپ بنا دی ہے؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لیکن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان ایام اللہ کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں، اور ان ایام سے مربوط جو اہم ترین شخصیت ہے یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم حضرت زینب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں، اذن دخول مانگتے ہیں کہ جو مطالب ہم بیان کرنے والے ہیں وہ ہمیں اجازت دیں کہ ان مطالب کو بیان کریں، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ان مطالب کے اوپر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، جو آپ نے سوال فرمایا وہ یہ کہ اربعین کیوں ایک گلوبل حیثیت اختیار کر گیا ہے، اس کی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تاریخی یا یوں کہوں ایک اتفاق ہو چکا ہے یا ایک کوانسیڈنس ہے درست کہ اچانک بس لوگوں کے احساسات ابھر آئے اور سب کربلا جانے لگے، نہیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ درست۔ اگر ہم اس تاریخی پس منظر کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ احساسات فقط احساس نہیں رہے گا یہاں پر، بلکہ اب ان احساسات کے ساتھ ہمارے اندر اور ہم تمام لوگوں کے اندر، تمام حسینیوں کے اندر شعور بھی ایجاد ہوگا، اللہ اکبر۔ اگر ہم اس تاریخی پس منظر کو کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ وہ کیا ہے میں آپ کو خلاصتاً بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں، در حقیقت جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں، یہ تمام انبیاء کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کی یا یوں کہوں اپنی معاشرتی زندگی کی مشکلات کے اندر انہوں نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا ہے، اور انبیاء نے، تمام انبیاء نے، اللہ اکبر، اور توسل کے نتیجے میں وہ نجات پائے ہیں۔ درست۔ اب وہ توسل کیا ہے، وہ حوادث کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن مقدمتاً میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، یوزولی تاریخ کے حوالے سے دو نگاہیں پائی جاتی ہیں، درست۔ لیکن متاسفانہ ایک نگاہ جو ہمارے معاشرے کے اوپر اور ہمارے یوتھس کے اوپر، جوانوں کے اوپر، خواتین و حضرات کے اوپر، وہ نگاہ جو غلبہ رکھتی ہے اور ذہنیتوں کو جس نگاہ نے تشکیل دیا ہے، وہ تاریخ کی وہ نگاہ ہے جس میں نہ اللہ کا ذکر ہے نہ ادیان کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں، تاریخ کے اندر ایسے حوادث، ویسے تو ملینز آف حوادث ایسا ہی ہے، تاریخ میں پیش آتے ہیں، درست۔ لیکن کچھ حوادث اینڈ ایونٹس اور واقعات وہ ہوتے ہیں جو تاریخ کو ایک نئے موڑ میں تبدیل کرتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹس بنتے ہیں۔ جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹس کہتے ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ سے مراد یعنی
وہ تاریخی حادثہ جو تاریخ کو اگلے فیز میں لے لے جاتا کے ہے. جاتا ہے وہ. اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر ہم اپنی اسکول کی کتابوں میں دیکھیں، کالج اینڈ یونیورسٹی کی کتابوں میں دیکھیں، خصوصاً جو ہسٹوریکل کتابیں ہیں، جو کس نے لکھی ہے؟ ویسٹرن فلاسفرز نے لکھی ہے، ویسٹرن مثلاً ایکسپرٹس نے لکھی ہے. مثلاً آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاریخ کا اہم ٹرننگ پوائنٹ دا انڈسٹریل ریولیوشن ہے. درست. یعنی وہ کہتے ہیں کہ 1800 میں یا 1700 اینڈ 1800 کے درمیان جو انڈسٹریل لیول جس کو ہم صنعتی انقلاب کہتے ہیں، جو پیش آیا، جس کے بعد آپ دیکھیں ٹیکنالوجی، فیکٹریز، کارخانے لگ گئے، اور یہ پیش رفت جو ہمیں نظر آتی ہے ٹیکنالوجیکل صورت میں، یہ کہتے ہیں یہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیا مطلب ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ یعنی آپ اس تاریخی ایونٹس کو دو حصوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد. یعنی دنیا صنعتی انقلاب کے بعد اور صنعتی انقلاب سے صنعتی انقلاب سے پہلے زمین آسمان کا فرق ہے. درست ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن متاسفانہ مشکل کیا ہے اس ویو پوائنٹ اور اس پرسپیکٹو میں؟ مشکل یہ ہے کہ یہ جو تاریخ نگار ہیں یہ کہیں بھی ادیان کا ذکر نہیں کرتے. سیکولر ہے کل. یہاں پر سیکولر تاریخ ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکولر تاریخ، درست. جس میں دین کا ذکر نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے نہیں انہوں نے مثلا دین کا مقابلہ کیا ہے، دین کو انکار کر کے انہوں نے تاریخ کو بنایا ہے. ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو. پھر دین کا مقام کیا ہے ان کیا؟ نہیں، دین ایک سائڈ کی چیز ہے، بس عبادت کی چیز ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ یہ پیش رفت ہے، یہ صنعتی انقلاب ہے، یہ تاریخی ٹرننگ پوائنٹس جو ہم اپنی دنیاوی نگاہ سے پیش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ قرآنی اہل البیتی نگاہ نہیں ہے. درست. تاریخ اگر ہم 40 کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں الہی پرسپیکٹو سے دیکھنا ہوگا. یعنی ہمارا جو نگاہ دید ہے اور جو دیکھنے کا انداز ہے، اس کو جب تک ہماری الہی بنیادوں پہ نہیں ہوگا تو ہم اس کا نتیجہ بھی نہیں لے پائیں. نہ صرف نتیجہ نہیں لے پائیں گے بلکہ خود 40 جس کا ایک الہی مقصد ہے وہ بھی حاصل اس کو بھی ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم دنیاوی نگاہ سے اس 80 کلومیٹرز آف واک فرام نجف ٹو کربلا پر گامزن ہو، اگر نگاہ دنیاوی ہو تو وہ اصل ہدف حاصل نہیں ہو پائے گا. اب ہم انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈز کے اندر کہ وہ اصل ہدف کیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے، آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب تفسیر المیزان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں وہ قرآن جس میں 6000 سے زیادہ آیتیں آئی ہیں، 2200 آیات صرف اور صرف انبیاء کے بارے. اللہ مطلب یعنی 1/3 آف دا ہولی قرآن کا 1/7 حصہ صرف انبیاء کے بارے میں. یعنی یہ رسول اللہ کی مبعث سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. البتہ قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، لیکن 2200 آیات کوئی سادہ بات نہیں ہے ایسے ہی جس سے ہم آسانی سے گزر جائیں. حتماً اس میں کوئی حکمت ہے اللہ کو راز ہے، وہ ہمیں راز کشف کرنا ہے یہاں پر، تاکہ ہم 40 کے اسرار کو کشف کر سکیں یہاں پر. یعنی انبیاء کی تاریخ جو ہے اس کو سمجھے بغیر ہم 40 کو نہیں سمجھ پائیں گے. نہیں سمجھ سکتے. اللہ اکبر. قطعاً نہیں سمجھ سکتے، نہ فقط 40 کو بلکہ ہم اہل البیت علیہ السلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یعنی جو آپ نے ٹرننگ پوائنٹ کی بات کی کہ مثلاً ہم جب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، مثلاً آج ہم صنعتی دنیا کو دیکھ لیں، جو موجودہ جو تاریخیں ہیں اس کا بہت خوبصورت کہا ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد. حتیٰ 40 بھی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی تاریخ، اس کے اندر بھی یعنی ٹرننگ پوائنٹس ہیں کہ کچھ اس سے پہلے کیا. انشاءاللہ تمام وہ ٹرننگ پوائنٹس جو قرآن اور اہل البیت کی نگاہ میں ہیں، جو تاریخ جنہوں نے تاریخ کو نئے فیزز میں بدلا ہے، چینج کیا ہے، شفٹ کیا ہے تاریخ کو اگلے فیز میں، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. درست. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی نگاہ میں انبیاء علیہ السلام، خصوصاً انبیاء اولو العزم، یہ تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس. کون ہے انبیاء اولو العزم؟ کون ہے انبیاء اولو العزم؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء خصوصاً تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. یہ سلسلہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ کے لحاظ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 5 ٹرننگ پوائنٹس ہیں.
اس کے بعد خود بعثت نبی اکرم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد میں پہلے فہرست بیان کر دوں, اس کے بعد ہم مختصر ایک ایک ٹرننگ پوائنٹ کا جائزہ لیں گے اور پہنچیں گے 40 تک. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام آپ ٹائم لائن آپ دیکھیں. اس کے بعد نبی اکرم کی بعثت, اس کے بعد غدیر اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. درست. اس کے بعد عاشورہ, 40 اور ظہور. اللہ. البتہ اگر ہم اپنی نگاہ کو قیامت تک پہنچائیں تو ظہور آخری ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے. ظہور کے بعد بھی ہے. ظہور کے بعد رجعت بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا. اور قیامت وہ سلسلہ ہے جس میں یہ تاریخ اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور بشریت اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے. ہمیں اس نگاہ سے تاریخ کو دیکھنا ہے. اب اگر 40 کو ہم یہاں پر بیچ میں لائیں تو 40 وہ ایونٹ ہے, وہ واقعہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو آخری وصی ختمی یعنی امام مہدی علیہ السلام تک متصل کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ 40 کی حیثیت ہے, یہ 40 کی اہمیت ہمارے لیے اگر ہم اس پر دقت کریں اجاگر ہو سکتی, برجاسا ہو سکتی. میں ایک چیز آپ بتا رہے تھے اور اندر سے سمجھ رہے ہیں کہ ایک حالت جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو رہی ہے. اگر ہم روایات کو پڑھتے ہیں, جی اہمیت 40 کو پڑھتے ہیں, قدم قدم پہ یہ ثواب ہے, قدم قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہم سے پاس یہ ثواب کیا جا رہا ہے. اہمیت کیا تھی, کیوں کروائے جائے سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ جو آپ نے وصل کیا, میں تو سمجھ رہا تھا صرف یہ امام حسین تک ہے. یہ تو آپ نے حضرت نوح سے شروع ہوا, حضرت آدم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس اینگل سے دیکھیں تو بہت کچھ, یعنی بہت اہم مقام ہے اس کا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم 40 پہ جاتے ہیں, روایات میں ہے, کامل الزیارات کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں میں, کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اس سینٹر پوائنٹ کے نیچے آ جائے, اس قبے کے نیچے آ جائے اور جو حاجات طلب کرے وہ یقیناً پوری ہوتی. اللہ یقیناً. اگر ہم تاریخ کو اور دین اسلام کو اور تمام حوادث جو آج کے زمانے میں بھی پیش آ رہے ہیں, اگر ہم فقط اس تاریخ کو اور ان ایونٹس کو مادی نگاہ سے دیکھیں, فقط مٹیریلسٹک نگاہ سے دیکھیں کہ یہ تو چلو مثلا سیاسی واقعات ہیں, یہ تو چلو ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو اس نگاہ سے, یہ نگاہ بری نگاہ نہیں لیکن کافی نہیں ہے. اس نگاہ کو رکھتے ہوئے اگر میں حاجات طلب کروں, امام حسین علیہ السلام میری حاجات کامل کریں گے, قطعاً روا کریں گے. لیکن اگر میں اپنی نگاہ, اپنی دیدگاہ, اپنا پرسپیکٹو عمیق کروں اور وہ الہی پرسپیکٹو کو اختیار کروں اور اس پرسپیکٹو سے میں حاجات مانگوں, تو میری حاجات میں بھی عمق آئے گا. میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ خداوند متعال سے دعا ہے, اور خود ہم امام کی بارگاہ میں ان ایام کے صدقے سے سب سے پہلے تو یہی دعا کریں کہ یہ جو عمق اصل ہے 40 میں اور ان ایام میں, ان تواریخ میں جو اصل عمق ہے, ایک خوبصورت میں جو ہم غم حسین اپنے لیے وہی ہمارا غم ہو جائے, ہمیں مولا یہی عطا کر دیں, ہمیں, ہمارے ناظرین کو, ہمارے جاننے والوں کو, سب کو. یہ میں تو کہوں گا سب اس صفحہ تمہاری یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے. آپ دیکھیں, یہی غم حسین آپ نے فرمایا, یہی غم حسین اگر اس کے اندر عمق آ جائے, بصیرت آ جائے, تو یہ ہمیں ظہور تک پہنچا سکتا ہے. غم ہے حسین. آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا کریں؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, عاشورہ ہمیں یہ بتاتا ہے, اور 40 ہمیں یہ ڈائریکشن دینا چاہتا ہے کہ یہی غم حسین ایک اس اجتماعی سوسائٹل شکل اختیار کر سکتا ہے اور یہ پوری انسانیت کو ظہور تک لے کے جا گامزن کر سکتا ہے. اور ہمیں اس نگاہ سے تاریخ کو دیکھنا ہے. ظہور کی ایک تجلی بھی ہے. قطعاً عاشورہ ظہور کی تجلی. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ابھی اگلے پروگرامز میں روایات پیش کروں گا کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کا دخل ہے, درست, انوالومنٹ ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا, بس آپ دیکھیں کشتی نوح, کشتی نوح انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے ڈیٹیل میں کہ کشتی نوح ایک جگہ جب طوفان نوح پر آتی ہے, ایک ایسے لوکیشن, ایک ایسے مکان میں پہنچتی ہے کہ یہ کشتی متزلزل ہونے لگتی ہے. درست, ایک عجیب تزلزل, گویا کہ اب یہ کشتی غرق ہونے والی. وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں, اللہ, ان کے مسائب پر گریہ کرتے ہیں اور یہ کشتی نجات پا جاتی ہے. اللہ, عجیب ہے.
بہت عجیب ہے. یعنی یہ نگاہ انبیاء کی آپ دیکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور سنت میں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں. گویا امام حسین علیہ السلام، بلکہ گویا نہیں حقیقتاً، کہ امام حسین علیہ السلام فقط 61 ہجری میں موجود نہیں ہیں، پہلے از اول خلقت آدم علیہ السلام موجود ہیں، اللہ تا ابد تا ظہور. اللہ اکبر. اللہ ظاہر سی بات ہے، نہ فقط تا ظہور، ظہور کے بعد بھی آپ دیکھیں جب امام زمانہ علیہ السلام شہید ہوں گے بعد الظہور، تو سب سے پہلی شخصیت جو رجعت میں آئے گی اور جو امام زمانہ علیہ السلام کا کفن اور دفن اور وہ تمام مراسم انجام دے گی، اور بعد میں جس کو امامت ملے گی آفٹر امام زمانہ، وہ خود امام حسین علیہ السلام ہے. اللہ عجیب. تخت ہو جائے گا یہ تو. آپ یہ اتصال دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا، یعنی تاریخ سے لے کر اب تک کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں جس میں امام حسین نہ ہو. اللہ اکبر. بہت اہم حیثیت. اب آپ اس نگاہ سے دیکھیں، نہ صرف انبیاء، اہل البیت، نہ فقط اہل البیت علیہ السلام کی تاریخ، بلکہ غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، اور آج کے زمانے کے جتنے بھی آپ اپنی آنکھوں سے حوادث دیکھ رہے ہیں، ان تمام، یہ البتہ علماء کی بات ہے، امانتاً میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی حوادث آج بھی اگر پیش آ رہے ہیں، وہ افراد ان حوادث سے سالم اور طریقے سے باہر نکلے ہیں ایمان کے ساتھ، جو امام حسین سے متوسل ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو اس عروۃ الوثقیٰ سے وصل ہیں، جو اس خدا کے اس سے وصل ہیں، وہ ہدایت پا اب آپ اس نگاہ سے، میں ایک اشارہ کر کے انشاءاللہ میں گزر جاؤں گا، اب آپ اس نگاہ سے فلسطین کے ماجرا کو دیکھیں کہ غزہ کے اندر جو اہل سنت کے مسلمان ہیں، کتنے ایسی کلپس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جس میں وہ کہتے ہیں، مطلب وہ انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے بھائی آپ کیوں اتنی استقامت دکھا رہے ہو؟ بولا کربلا کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں پیلسٹینینز کے، کہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس قدر steadfastness اور صبر ہمیں اور استقامت دکھانے کو ہمیں مل رہی ہے. اللہ اکبر. تو امام حسین لحظہ بے لحظہ، لمحہ بلمحہ موجود ہے ہماری زندگی میں، اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں، بصیرت ہو اور ان چیزوں کو ہم دیکھ سکیں. بالکل. واقعاً اگر یہ دید جو ہے، یہ بھی میں کہوں گا ہدیہ الہی ہے، اور یہ دید، یہ نگاہ خود ہمیں امام سے ہی طلب کرنی چاہیے، اور یہ بغیر توسل کے اور اس عروۃ الوثقیٰ کو تھامے ہوئے ملے گی بھی نہیں. عروۃ الوثقیٰ در حقیقت حسین ابن علی علیہ السلام ہے. اگر اس کو جو تھام لے، وہ اپنی فیملی لائف، اپنی اکنامیکل لائف، اپنی صحت و سلامتی، اپنی تمام لائف کے تمام ڈائمینشنز، وہ آسانی سے عبور کر سکتے تمام مشکلات، تمام فتنوں سے. اللہ اکبر. یہ ابھی یہ دیکھیں نا، دید کا فرق ہے نا. ہم نے امام حسین کو فقط جب کلن مذہب کو ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، مانوی ہے بس، ہمارا باقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً مذہب معنوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ معنوی فقط انسان کے وجود اور اس کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. ایسے اس معنویت کا پریکٹیکل کوئی آپ کو ایک پکچر نظر آنی چاہیے، اپنی کوئی ایک پریکٹیکلٹی. دین یہی اسی معنویت کی ترویج کرتا ہے. درست. جو وہ معنویت جو انسان کو سوسائٹی سے کنیکٹ کرے، نہ کہ جدا کرے. وہ معنویت جو انسان کو فیملی لائف سے کنیکٹ کرے. اگر میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں لیکن مجھے اپنی فیملی کی، اپنے خانوادے کی پرواہ نہ ہو، تو اسے کوئی اپنے بچوں کے نان و نفقہ کی، یہ معنویت کسی کام کی نہیں ہے. یہ وہی روحانیت مسیحیت کے اندر جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے. اسلام اس معنویت کی ترویج دیتا ہے جو انسان کو تمام سوسائٹل لائف کے ڈائمینشن سے کنیکٹ کرے. اور 40 اس کی بہت بڑی اور 40 اس معنویت کا مرکزی نقطہ ہے. اللہ اکبر. کہ جو سب سے وصل کر ہے. آپ خدمت دیکھیں آقا، عجیب ہے. اب اس میں عجیب نہیں ہے، وہ بزنس مینیجر، وہ بینک کا مینیجر جو اپنے امپلائیز کے ساتھ پورا سال تکبر سے بات کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے بات کرتا ہے، یہی بینک مینیجر جب زائر کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اب دیکھیں سب سے محبت کرتا ہے. سب سے محبت، سارا تکبر ختم. آقا ختم کیا، اس کی مساج کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہی جو 20 دن ہیں 40 کے، یہی واک ہے 80 کلومیٹرز فرام نجف ٹو کربلا، اور یہ جو بینک مینیجر سارا تکبر اس کا ختم، بلکہ سب سے محبت سے پیش آ رہا ہے. درست. اب یہ آئے 40 سے جب واپس آئے اپنے ملک،
وہ تمام محبتیں اپنی کمپنی میں لے کے آئے, اپنی پروفیشنل لائف میں لے کے آئے, اپنی فیملی لائف, اس کی زندگی بدل جائے گی. بہت چینج ہو گیا گا. اور اگر ہر انسان یہ کام کرنے لگے تو پوری دنیا بدل جائے گی. دنیا میں محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا پھر. ایسے ہی. اور دین یہی چاہتا ہے. آخر الزمان میں, آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آخر الزمان میں دین جو پھیلے گا وہ محبت سے پھیلے گا. درست. یہ اساتذہ فرماتے, علماء فرماتے. بہت شکریہ. واقعاً دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس بحث کو ہم ختم کریں, اور لیکن ناظرین سے بھی معذرت چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا کم ہے. لیکن یہ سلسلہ ہے, اس سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے. انشاءاللہ امید ہے خداوند متعال نے توفیق دی, اور خصوصاً جیسے آپ نے پروگرام کے ابتدا میں کہا حضرت زینب کبریٰ کی اجازت ہوئی, اذن ہوا, تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم ادامہ دیں گے. اور جو اصل ہدف ہے 40 کا, اور جو اس کے اندر خدا نے خاص راز رکھے ہیں, خدا نے جو اس کے اندر ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹس رکھے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے, اگرچہ خود جیسے آپ نے کہا کہ خود ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ حتماً ہماری زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹ لانے کے لیے ہے کہ اس کو فیض حاصل کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے ہماری بحث کو سنا اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کیا ہوگا, ہمارے سلسلے سے جڑے رہیں. کربلا ٹی وی جو حرم امام حسین کا آفیشیل چینل ہے, اور خصوصاً اردو زبان کے لیے یہ جو سلسلہ حرم نے آغاز کیا ہے, اس کا بھی ہدف یہی ہے کہ ہمیں راہ حسین ابن علی, مقصد امام حسین ابن علی, اور جو امام کی زندگی ہے, امام کی جو سب چیزیں ہیں اس کے وصل کر سکیں. ہمیں اس کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. عاشقوں کا وہ قبلہ روضۂ باب اللہ, سوئے حرم یوں ہی بڑھتے رہے, دل میں یوں عشق لیے چلتے رہے, رکنے نہ پائے جو آئے یہاں, چلتا رہے یوں ہی قافلہ.